تمام سننے والوں کی سماعتوں کو میرا سلام اور تمام دیکھنے والوں کی بصارتوں کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ مجھے کہتے ہیں فیصل بنی اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل شاعری کی باتیں۔ ناظرین، عدم اعتماد کے پیش ہونے سے لے کر موجودہ حکومت کے گھر جانے تک اس سارے عمل میں ایک عام انسان، عام شہری وہ شدید ذہنی پریشانی اور ذہنی الجھن کا شکار رہا۔ تیزی سے بدلتے کرداروں اور ان کی تیزی سے تبدیل ہوتی سیاسی وابستگیوں نے لوگوں کو ذہنی کشمکش میں ڈالے رکھا، اور شعر یا اشعار یا پوئٹری چونکہ ایک خاص کیفیت کو اور ایک خاص حالت کو اور ایک خاص شخص کی فیلنگز کو بیان کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس پورے عمل میں اشعار بھی ایک دوسرے پر کسے جاتے رہے اور ان کو ٹیمپرڈ فارم میں بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ تو اس سارے سینیریو میں، اس پورے عمل میں مختلف مواقع پہ اور مختلف لوگوں پہ جو اشعار سامنے آئے اپنی اصل حالت میں یا ٹیمپرڈ فارم میں، ان کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور اس کا مقصد انٹرٹیننگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ اس کو سن کر بہت انجوائے کریں گے۔ تو سب سے پہلے جب طریقے عدم اعتماد پیش ہوئی تو جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے، جو کہ گورنمنٹ کی گزشتہ پرفارمنس کی وجہ سے کسی حد تک بیک فٹ پہ تھے، تو وہ جب یہ اس کے ساتھ سازش اور یہ باہر کی چیزیں اٹیچ کی گئیں طریقے عدم اعتماد کے ساتھ، تو وہ دوبارہ فرنٹ فٹ پہ آ گئے۔ تو ان کو چونکہ وہ جو نون لیگ کے سپورٹرز تھے وہ یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے، یا جو متحدہ پوزیشن تھی، تو ان کی اس حالت کی عکاسی کرنے کے لیے انہوں نے جون انڈیا کے ایک شعر ٹیمپر کیا۔ پہلے یہ شعر سن لے جو اصل شعر ہے۔ شعر ہے کہ یہ ہے ایک جبر اتفاق نہیں، جان ہونا کوئی مذاق نہیں۔ اس شعر کو ٹیمپرڈ فارم میں پیش کیا گیا، یہ ہے ایک مرض اتفاق نہیں، یوتھیا ہونا کوئی مذاق نہیں۔ اچھا، اس کے جواب میں کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ یا کاؤنٹر رپلائی کے طور پہ ایک شعر آیا، ان پٹواریوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں۔ یہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، اصل شعر ہے کہ ان خواہشوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان پٹواریوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے اس قوم خوددار میں۔ واہ واہ، انہوں نے بھی بہت خوب شعر مارا ہے جناب بدلے میں۔ اچھا، اس سارے سیناریو میں جو آدمی سب کی امیدوں کا مرکز و محور بنا رہا، ٹھیک ہے، اور جس کو سارے کھلے ہاتھوں لینے کے لیے تیار تھے، اور اس کے لیے وہ اپنی قربانیاں بھی دینے کے لیے تیار تھے، وہ تھے چودھری پرویز الہی، اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ یعنی ان کو نا ایک طرف چاند نظر آ رہا تھا اور ایک طرف سورج نظر آ رہا تھا، یعنی مطلب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ دونوں طرف جو ہے نا ان کی لاٹری ہی لاٹری تھی، ٹھیک ہے۔ تو کبھی وہ ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے، پھر ادھر آتے تھے، پھر ادھر جاتے تھے۔ تو اس صورتحال پہ نا مجھے ایک غالب کا شعر یاد آ گیا، اور میں نے وہ مطلب ظاہر چینج کر کے پیش کیا ہے۔ پہلے اصل شعر سنا دیتا ہوں۔ شعر ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ تو اس کو میں نے یوں کہا ہے کہ کپتان مجھے کھینچے ہے، کپتان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے زرے داری، وزارتیں میرے پیچھے ہیں وزارت میرے آگے۔ چونکہ ان کو اپوزیشن کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو وزارتیں دیں گے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، اور حکومت ان کو کہہ رہے تھے ہم آپ کو وزارت اعلیٰ دیں گے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو یہ ہو گیا۔ اچھا، اس میں سب سے انٹرسٹنگ اور مزے کی چیز جو ہوئی نا، وہ فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، اور انہوں نے جو اس میں اشعار کیے ہیں وہ بالکل بیعین ہی جس کو کہتے ہیں عکاسی کرتے ہیں ان کی جو فیلنگز ہیں اور ان کی جو تاثرات ہیں۔ وہ ذرا ان کے 3 اشعار سنیں جو انہوں نے ٹویٹ کیے تھے، راحت اندوری کے ہیں۔ اشعار ہیں، اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ واہ،
تو یہ تینوں اشعار جو ہے نا وہ بالکل عکاسی کر رہے تھے ان کی فیلنگس کی، اور جو وہ یعنی پریس کانفرنسز میں آ کے مطلب کہتے تھے نا، تابڑ توڑ جملے بولتے تھے، تو اس کا سب سے بہترین اظہار میرے خیال میں انہی اشعار سے ہو سکتا تھا۔ لیکن فواد چودھری صاحب کو نیچے کسی نے کمنٹ کیا اور ان کو یہ کہا کہ شاید آپ آخری شعر بھول گئے ہیں، تو وہ بھولے نہیں تھے، وہ انہوں نے خود جان بوجھ کے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ حکومت کے خلاف جا رہا تھا۔ وہ شعر آپ سن لیں، وہ شعر ہے: جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ تو یہ اس سارے سینیریو میں مجھے سب سے انٹرسٹنگ واقعہ جو ہے نا وہ یہی لگا ہے۔ اچھا خیر، کرتے کراتے جب وہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی اور وہ منظور بھی ہو گئی، اور پھر جس طرح گورنمنٹ نے ڈیلے کیا معاملات کو، پہلے جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آ گئی اور ملتوی ہو گیا سارا کام، پھر سپریم کورٹ کے آرڈر سے دوبارہ جو ہے وہ چیزیں چلنا شروع ہوئیں، اور جس دن سپریم کورٹ کا آرڈر تھا جس دن کے لیے، اس دن کے لیے بھی وہ تقریباً 11:45 تک معاملات کو لے کے، تو پھر وہ اس ٹائم پہ انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا اسپیکر قومی اسمبلی نے۔ تو جب اعتماد کی تحریک، عدم اعتماد کی تحریک جب پیش ہو گئی، تو اس کے بعد ایک بہت مزے کا شعر سامنے آیا۔ اصل شعر میں سنا دیتا ہوں۔ اصل شعر ہے: میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ تو اس پہ کسی نے ٹیمپر کر کے شعر بھیجا: عدم اعتماد سے اتنا بھاگا جتنا بھاگا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی 2 ٹانگوں سے کتنا بھاگا جا سکتا تھا۔ تو اچھا خیر، اس کے بعد ایک اور شعر جناب دیکھا گیا، عزیز لکھنوئی کا شعر ہے: جھوٹے وعدوں پہ تھی اپنی زندگی، جھوٹے وعدوں پہ تھی اپنی زندگی، اب تو وہ بھی آسرا جاتا رہا۔ تو اس کو کسی نے ٹیمپر کر دیا: جھوٹے وعدوں پہ تھی اپنی حکومت، اب تو وہ آسرا بھی جاتا رہا۔ خیر، یہ اشعار کی حد تک تو یہ باتیں ٹھیک ہیں، انٹرٹینمنٹ کی حد تک ٹھیک ہیں، لیکن جو ہے وہ میرا خیال ہے اور میرا ایک یقین ہے کہ دونوں طرف کی جو پارٹیز کے سپورٹرز ہیں وہ سارے محب وطن ہیں۔ دیکھیں، ہر کوئی بھی ایسا شہری نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میرے ملک کا برا ہو۔ سارے اپنے اپنے اعتبار سے بھلا چاہتے ہیں، اور ان کے اپنے دیکھنے کے زاویے ہیں، ان کی اپنی سیاسی وابستگیاں ہیں، ان کی اپنی جو ہے وہ دلی وابستگیاں ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کا اپنا منطق ہے کسی بھی چیز کو لے کے۔ تو پارٹیاں وہ کسی بھی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی کاز ایک ہی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کی بہتری ہو، اس میں جھگڑا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں جون انڈیا کی بات کروں گا سب کے لیے، کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ آؤ مل کر اختلاف رائے پہ اتفاق کر لیں، تو ہمیں بھی اختلاف رائے پہ اتفاق کر لینا چاہیے۔ اور جو بھی اس وقت دل برداشتہ ہے، خاص کر جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، تو ان کے لیے میں ایک شعر چھوڑے جا رہا ہوں: شاخیں رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ مجھے کہتے ہیں فیصل بنی، یہ آپ کا اپنا چینل شاعری کی باتیں۔ فی امان اللہ۔